اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ سے غافل نہ ہوں، سب سے زیادہ ویلیو اللہ کو دیں، تمام مخلوق کو، تمام محبتوں کو، تمام چاہتوں کو اللہ سے کم رکھیں، سب سے آگے کس کو رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اسی میں انسان کا سکون بھی ہے، اسی میں اسٹریس ڈپریشن کا علاج بھی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ ویلیو دے گا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، مرغوب زندگی، پاکیزہ زندگی۔ گلے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، بار بار کچرا آ رہا ہے پلگ میں، پراٹھے چھوڑنے پڑیں گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ آپ گھی کے پراٹھے صبح کھائیں نا تو پلگ میں کچرا آئے گا، دودھ کی چائے سے بھی آتا ہے پلگ میں کچرا، یہ ذہن میں رکھو۔ دودھ کی چائے بھی نا وہ کرتی ہے، بلغم پیدا کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں پھر کبھی انشاءاللہ صحت کے بارے میں کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی چیز رہ گئی ہے زندگی میں مزے کی بھائی، پراٹھے۔ شادیاں وادیاں بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب پراٹھے ہی چھوڑ دیے تو زندگی میں رہے گا کیا؟ لیکن بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اور اللہ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو مجھے مان کے چلے گا، مجھے ویلیو دے گا، میں اس کو پاکیزہ، اٹریکٹیو، خوشیوں والی زندگی دوں گا۔ دنیا میں سکون میں ہمیشہ دیندار لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہ جو بے دین لوگوں کی خوشی ہے نا، آپ کہتے ہو نہیں جی بے دین لوگ تو بہت ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، اچھلتے کودتے، ہا ہا ہو ہو ہی کرتے، یہ انزائٹی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ خوش آدمی ہمیشہ نارمل ہوتا ہے، پھدکتا نہیں ہے، وہ ایب نارملٹی کی طرف نہیں جاتا، ہمیشہ خوش آدمی پرسکون۔ جو بہت پھدک رہا ہے نا، بہت زیادہ، ہر وقت ہا ہی ہو اور مختلف طریقوں سے اپنی ڈپریشن نکال رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جیسے ڈپریشن میں جب بہت زیادہ انسان کو اسٹریس ہو اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے، تو جیسے اس میں روتا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو ہنستا بھی بہت زیادہ ہے، اپنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے۔ خوشیوں بھری زندگی اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کے بیانات سنا کریں، یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ ان کے بیانات سن کے آپ کو لگے گا کہ اللہ والے کسے کہتے ہیں۔ پہلے علماء بزرگان دین کیسے لوگوں کو دین کی طرف لاتے تھے، اور آج کل کے اسکالرز کیسی نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ والے لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو سن کے انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دل جو ہے وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، چونکہ یہ ان کی مثال ہے اس لیے ان کے نام سے بیان کر رہا ہوں میں۔ فرماتے تھے کہ دیکھو، انسان اللہ کو ناراض کر کے خوش ہونے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ ناراض کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو۔ زنا کے ذریعے، شراب کے ذریعے، دولت کی لوٹ کھسوٹ، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت، اگر حلال طریقے سے آ بھی گئی تو اترانا شروع کر دیتا ہے خوش ہونے کے لیے، اس کو دکھاتا ہے دنیا کے سامنے تاکہ غریب لوگ ڈپریشن میں جائیں۔ ہر برائی پہ آج کل اچھائی کا لیبل لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ہم دی ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ شو مارنے کے لیے کر رہے ہو۔
موٹیویشن کا یہ کوئی طریقہ نہیں. موٹیویشن میں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے, دیکھو خوشی کا محل کیا ہے؟ دل ہے نا. خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھوں میں. میرے ہاتھ بہت خوش ہیں, ہاتھوں میں ہوتی ہے خوشی. گھٹنوں میں خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ, ہوتی تو دماغ میں ہے, لیکن اس دماغ کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پہ. جب بھی آپ غمزدہ ہوگے یا خوش ہوگے, دل کی دھڑکن آپ کی چینج ہو جائے گی, خوشی میں الگ ٹائپ کی اور غم میں الگ. اس لیے لغت میں بھی, قرآن میں بھی, حدیث میں بھی خوشی اور غمی کا محل دل کو بتایا گیا, کیونکہ پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ. اس کی مثال ایسے ہے, ہم سوتے ہیں تو دماغ سوتا ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں سو رہی ہیں, کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلے اثر کس پر آتا ہے؟ آنکھوں پہ آتا ہے. آنکھوں, لہذا لغت جو ہے نا, اہل لغت وہ آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. آنکھ دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے, حالانکہ سوتا تو دماغ ہے. دماغ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ نظر کیا آ رہی ہیں؟ آنکھیں. جیسے ہی دماغ سوئے گا سب سے پہلے آنکھیں کیا ہوں گی؟ بند. سب سے پہلا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بندہ سو رہا ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی, ڈر جائے آدمی, بھاگ جائے وہاں سے. تو جب ہم دماغ سے کچھ سوچتے ہیں, غم ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے, اس کے اثرات سب سے پہلے کہاں پڑتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دل. تبھی دنیا میں محبت میں, نفرت میں مثالیں کس کی دی جاتی ہیں؟ دل کی. تو قرآن بھی چونکہ ایک زبان میں نازل ہوا ہے نا, تو قرآن نے بھی دل ہی کی طرف نسبت کی ہے. تو اب یہ دل جو ہے نا, دل یہ ہے دلوں کا, یہ ہے جسم کا بادشاہ. تو خوشی کا محل جہاں خوشی محسوس ہوتی ہے وہ جگہ کیا ہے؟ بولو, دل. آپ خوشی کے اسباب اختیار کرنے کے لیے کبھی زبان کو لذت دیتے ہیں اچھے کھانے کھا کے, ہو بھی جاتی ہے, دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے. کبھی ہاتھوں کو لذت, کبھی نظر کو لذت, کبھی کانوں کو لذت, گانے سن رہے, تھرتھرا رہے. کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارے اعضاء آپ کے اختیار میں دے دیے. آپ اپنے ہاتھ کو جدھر چاہیں گھمائیں, آنکھوں کو جدھر چاہے گھمائیں, زبان سے جو چاہیں بولیں, جو چاہیں کھائیں. لیکن جو جہاں سے ان تمام اعضاء کو اپنی چاہتوں میں استعمال کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے, وہ ہوتی کہاں ہے؟ دل میں. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے, بولو, رکھا ہی نہیں ہے. تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہے بادشاہ. بادشاہ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو ان کا ہدف چپڑاسی اور گلی کے جمعدار نہیں ہوتے, بادشاہوں کا ٹارگٹ بادشاہ ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں. وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش, کبھی بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ نے کسی ملک پہ چڑھائی کی ہو اور اپنے فوجیوں سے کہا ہو کہ بادشاہ اور وزیر کے علاوہ جتنے جو گلی محلے میں جمعدار گھوم رہے ہیں سب کو گرفتار کر کے لے آؤ؟ وزیر بولیں گے بادشاہ سلامت, کیا ہو گیا, وہ ان کا کیا لینا دینا ہے یار, گرفتار اگر کرنا ہے تو آپ ہمارے ذمہ کام لگائیں, ان کے آرمی کے چیف کو گرفتار کریں ہم, آپ ان کے جو کمانڈر ہے اس کو گرفتار کریں, گورنر کو گرفتار کریں, اور آپ تو ہمیں آرڈر کریں کہ ہم بادشاہ کو گرفتار کر کے لائیں. آپ آرڈر تو کریں. بادشاہوں کی سوچ نیچی ہوتی ہے یا اونچی ہوتی ہے؟ تبھی اسلامی سلطنت میں جتنے بادشاہ گزرے سب کی 4 بیویاں. استغفر اللہ, پھر ٹاپک دوبارہ آ گیا, یہ کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی 4 بیویاں ہوتی ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ بادشاہوں والی ہوتی ہے. چاہے خود بادشاہ نہ بھی ہوں, گھر میں غلام ہو جائے, استغفر اللہ, پھر دوبارہ سچ نکل رہا ہے, یعنی چاہے وہ بادشاہ نہ بھی ہوں, گھر میں بھی اچھی زندگی گزار رہے ہوں, لیکن بادشاہ نہ بھی ہوں, لیکن سوچ کیا ہے ان کی؟ اب دیکھو چپ ہو گئے نا, سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں والی. اس لیے شوق 4 رکھ کر رکھو. 4 کا شوق رکھنا اس کی علامت ہوگی, اس کی علامت ہوگا کہ تمہاری سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں والی سوچ. سوچ تو اچھی رکھو نا میرے بھائی. تو حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں.
تو آپ سکون کے لیے جتنی کوششیں کر لو، اللہ جو آپ پہ اٹیک کرے گا نا، اللہ جو قبضے میں لے گا، وہ جسم کے بادشاہ دل کو قبضے میں لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں تو خوشی اور راحتوں کے اسباب اختیار کر لے، دوں گا نہیں. کیونکہ دل کس کے کنٹرول میں ہے؟ دل میں نے آنکھیں تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں، ہاتھ تیرے کنٹرول میں دے دیے ہیں، دل میرے کنٹرول میں ہے. یہاں سکون آنے نہیں دوں گا، کچھ بھی کر لے، یہاں نہیں سکون آنے دوں گا میں تجھے، یہ میرے ہاتھ میں. یہاں اسی کے سکون آئے گا جو کس کو خوش کرے گا؟ اللہ کو. اس کے دل میں سکون کی بالٹیاں اللہ بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم بہترین پاکیزہ زندگی دیں گے ان لوگوں کو جو مجھے یاد رکھیں گے، جو میری محبت کو دل میں جگہ دیں گے. تو میرے بھائی اپنی ڈکشنری سے اللہ کے سوا سب کو کیا کر دو؟ نکال دو. سب باطل ہے. جس سے محبت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہاں اللہ نے جہاں پرمیشن دے دی، جس لذت کو پوری کرنے کی پرمیشن اللہ نے دے دی، تو پھر اللہ کی رضا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے حلال لذتوں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے، نہاری کھانے کا دل چاہ رہا ہے، تو آپ کھا لو. اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، بلکہ بلا وجہ ایوائڈ کرو گے، فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو یہ آپ کی اپنی شریعت ہے. اللہ اس پہ آپ سے خوش نہیں ہوگا. ہاں اعتدال سے کھاؤ، کیونکہ زیادہ کھانا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ سکون اگر چاہتے ہو نا، دیکھو یہ جو خواہشات ہیں نا، خواہشات جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ بھی خواہش، یہ بھی خواہش، یہ بھی خواہش، یہ بھی خواہش، آپ پوری کرو اپنی خواہشات. سب سے بڑی خواہش بنا دو اللہ کی رضا. اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ صرف اللہ کا مطلب یہ کہ اب نلی نہاری بھی کھانا چھوڑ دو، اب شادیاں بھی چھوڑ دو، اب بچوں سے محبت کرنا بھی چھوڑ دو، اب کاروبار بھی چھوڑ دو. یہ اللہ رسول کی تعلیمات بولو بھائی نہیں ہے. اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب سے بڑا ہدف کس کو بنانا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی رضا کو. اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ جذبہ کسی طرح پیدا کر لو میرے بھائی، اللہ کرے میرے اندر بھی پیدا ہو جائے. بس جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو مزے ہی مزے ہیں، پھر مزوں کی زندگی شروع. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. سورہ عنکبوت کی کیسی بہترین آیت ہے. اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے امید ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوں گا. دنیا مسافر خانہ ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور رب سے بہت جلد ملاقات. تو میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ رب کو منہ دکھاؤں تو وہ خوش ہو مجھ سے. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگا کے رکھتا ہے، تو جو اس کو ٹینشنیں آ رہی ہیں ٹینشن نہ لے. فإن اجل اللہ لآت، بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے، بہت جلد. ہم کسی کی موت پہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں نا، تو فرشتے ہم پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں بھائی تو سب نے جانا ہے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا لاہور سے، فون نہیں آڈیو، وہ ہمارے اسسٹنٹ ہے نا، ان کے پاس آڈیوز آتی ہیں. اب ان کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے، تو وہ فلٹر کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے تو پھر وہ مجھے بھیج دیتے ہیں. زیادہ تر مسائل تو میں آس مفتی طارق مسعود پہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں، لیکن کسی کا کوئی پرسنل مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ریکارڈ نہیں ہوتی، وہ وہیں بھیج دے. تو اس دوران ایک ویڈیو ہمارے اسسٹنٹ نے بھیجی. وہ بیچاری خاتون بہت رو رہی تھی. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. بہت زیادہ رونا دھونا. ایک تو رونا تو نیچرل ہے، وہ تو انسان کو میت پہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے. بالکل ہی رونا نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تعلق ہی نہیں تھا کوئی. بھائی آپ کا بچہ ہی نہیں ہے، آپ کا بیٹے کا انتقال ہوا، آپ خوش مل رہے ہیں. یا تو آپ پاگل ہیں یا یہ آپ کا بیٹا، بولو نہیں. دونوں میں سے ایک بات تو کیا خیال ہے بھائی ہوگی نا. تو اولاد پہ یا ماں باپ پہ یا ریلیٹو پہ رونا آنا یہ تو نیچرل ہے بھائی، لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی نا. اب وہ خاتون بیچاری، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو بہت رو رہی ہیں وہ. اچھا انتقال ہوئے بھی 1-1.5 مہینہ ہو گیا.
اچھا پہلے بھی ان کا رابطہ ہوا کچھ ہم مسائل کے سلسلے میں، والدہ کے لیے دعا کا انہوں نے کہا، 1 سال سے بیچاری دعائیں منگوا رہی تھیں، میں نے بھی مانگی دعا، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ نے اٹھا لیا والدہ کو. انہوں نے بہت رونا دھونا، 1 مہینہ ہو گیا. ان کا خیال تھا میں جب آڈیو بھیجوں گا تو میں بھی رونا دھونا شروع کر دوں گا. میں نے نہیں رویا. اول تو میں روؤں کیوں، میری والدہ کا تھوڑی انتقال ہوا ہے. خیر اللہ کسی کی بھی والدہ کا انتقال نہ ہو، ہم تو کہتے ہیں سب کی لمبی عمریں ہوں. مجھے غم تو ہوا. ان کو میں نے 2 جملے تسلی کے کہے. اس کے بعد میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ کا بھی ایک دن انتقال ہوا تھا، اور اپنی فکر کریں تھوڑے دنوں میں آپ کا بھی کیا ہونے والا ہے، انتقال. تو بچے آپ کے بھی رو رہے ہوں گے. یہ پلیٹ فارم ہے بھائی، گاڑی آتی ہے، پرانی گاڑی آتی ہے، نئی گاڑی آتی ہے، پرانی والی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی. ہم سرگودا جاتے تھے، سپر ایکسپریس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی تھی اور ہم پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے تھے. آپ کہیں جب وہ پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے تو ہم گاڑی میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے، ہمیں پتہ یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی. جیسے ٹھگنے مرد اور ٹھگنی عورت کے بچے بڑے نہیں ہوتے نا، ایسے ہی اس زمانے میں ٹرینیں چلتی نہیں تھیں تو کئی گھنٹے لیٹ. تو اب پلیٹ فارم پہ جب پرانی گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی ہے تو پھر نئی گاڑی آتی ہے. نئی گاڑی کے آنے کے لیے پرانی کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو بھائی آج ہم کسی کے ماں باپ ہیں، آج ہم مریں گے، کل ہمارے بچے مریں گے، کل ہمارے ماں باپ دنیا سے گئے تھے، دادا دادی گئے تھے، نانا نانی گئے تھے. یہ تو ایک چکر لگا ہوا ہے. موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زندہ رہنے کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں ہے. تو جس کام کے لیے پیدا کیے وہ کام نہیں ہوگا کیا؟ اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا بات ہے بھائی؟ سب مریں گے بھائی، سب نے ایک ایک کر کے پتلی گلی سے بولو نکلنا ہے. عربوں میں بڑی خاندانی چیزیں ہیں بعض، کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے نا، تو ہمارے یہاں موت زندگی کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. عرب نہیں زیادہ لفٹ کراتے. غیر مسلموں کے ساتھ رہ کے نا ہم لوگ 800-900 سال کدھر رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا، بہت سی چیزیں ہمیں وہاں سے آ گئی ہیں. عرب میں بہت زیادہ نہیں ہوتا موت کے، بہت زیادہ رونا دھونا لگایا ہوا ہے. تھوڑا رونا تو وہ تو نیچرل ہے، میں نے بتایا وہ تو نہ ہونا غلط. ما تعالی الایمان ما قدر اللہ، وہ کہتے ہیں جو مقدر میں تھا ہو گیا، ایمان پر موت ہوئی ہے خلاص، چلو. چلو کو وہ عربی میں کیا کہتے ہیں، چلو. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے بارے میں کچھ وصیتیں کی ہیں کہ میں مر جاؤں تو کیا ہوگا، وہ میں نماز کے بعد وصیتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. مجھے یاد دلانا میں مر جاؤں تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم بھی مریں گے نا، اللہ کرے وصیت سے پہلے ہی نہ مر جاؤں کہیں، یعنی تو وصیت کرنے کا تو ویسے کی بھی ہے لیکن دوبارہ کروں گا. ہمارا ہدف صرف ایک ہے میرے بھائی، وہ کیا ہے، اللہ. اللہ خوش ہے سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، اللہ ناراض ہے تو سارے زندہ بھی ہوں تو غلط ہے. کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا بھائی؟ مسلمان کا ہدف کیا ہوتا ہے، ایک اللہ. مسلمان کا ہدف کیا ہے، ایک اللہ بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو کیا ملتا ہے اس ایک اللہ کو اللہ بنانے میں؟ یہ گھڑی خراب ہوئی ہے، مجھے ٹائم کا نہیں پتا چل رہا، یہ کہ کسی صحیح کروا دیں یہ اگر تو، یا میرے سامنے کوئی گھڑی رکھ دیں یار، کچھ نہیں ایسے نہیں، سامنے گھڑی ہونی چاہیے. خیر، تو مسلمان کا ہدف صرف کیا ہوتا ہے، اللہ. تو دل کس کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جو ہے بین اصبعی الرحمن، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک تو ڈپریشن کی بیماری ہے، وہ دماغی بیماری ہے، وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. جیسے نیک آدمی تہجد گزار، سر پہ پتھر لگا اس کے اور دماغ ہل گیا تو وہ پاگل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو نیچرل ہے نا، تکوینی امر ہے یہ تو ایسے ہی بعض دفعہ نیک لوگ ڈپریشن کے مریض بن سکتے ہیں. دماغ کے کیمیکل کیا ہو جاتے ہیں اوپر نیچے، کوئی خوراکیں غلط کھا لی یا کوئی موروثی بھی ہوتا ہے، باپ دادا سے کوئی بیماری یہ دماغی چلی آ رہی ہوتی ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے.
کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی تو ڈپریشن کا مریض ہو ہی نہیں سکتا. بھائی نیک آدمی ڈپریشن کا مریض اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے. تو بیماری جیسے وہ کسی کو جیسے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں نا نیک لوگ, تو ایسے دماغ کے پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ میں اس ڈپریشن کی بات نہیں کر رہا جو ایک بیماری ہے, میں ایک نارمل ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹینشنوں اور غموں کو لے کے انسان بڑھا لیتا ہے اور پھر پاگل پنے کی طرف جانے لگتا ہے, چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بہت ویلیو دیتا ہے. یہ والی ٹینشن نیک لوگوں کو نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے نا اپنے بیٹے کی یاد میں, بینائی چلی گئی مگر خودکشی کا خیال نہیں آیا ان کو. ہمیشہ زبان سے کیا نکلا ہے؟ شکر کا جملہ. حضرت مولانا طارق بل صاحب کا بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں, زبان سے کوئی ناشکری کا جملہ نکلتے ہوئے دیکھا کسی نے؟ ہم نے دیکھا ہے نافرمانوں کو. جب بیٹا مر گیا نا, ایک بندے کو میں نے دیکھا کہہ رہے اللہ کو میرے اوپر ہی میرا ہی بچہ لینا تھا, پہلے ہی کم ٹینشنیں چل رہی ہیں اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. یہ نافرمانوں کا رویہ ہوتا ہے, وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. نیک لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, زبان سے ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلتا. کہتے ہیں اللہ کی مرضی بھائی, اللہ کی امانت ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, و انا الیہ راجعون, ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے. یہ چلا گیا, یہ پہلے چلا گیا, اگلی ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں. یہ پہلے چلا گیا تو اگلی ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں. آپ کا بچہ امریکہ جا رہا ہوتا ہے, آپ نے بھی 1 سال بعد جانا ہے, پھر بھی ایئرپورٹ پہ رخصت کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہو کہ 1 سال کے لیے جدائی ہو رہی ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دیوار سر جو ہے دیواروں سے جا کے مارنا شروع کر دو. یہ پہلے امریکہ چلا گیا, میں 1 سال بعد کیوں جا رہا ہوں, ہاں ہوں, اور اللہ کو میرے ہی بچے کو امریکہ بھیجنا, تو بھائی اگلی فلائٹ سے تو چلا جائے. تو مسلمان کا بچہ امید ہے اچھے ٹھکانہ ملے گا اس کو, تو یہ پہلے چلا گیا, اگلی فلائٹ سے ہمارے کیا خیال ہے بھائی؟ قبرستان میں کہا تھا نا السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بكم خلف وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. پوری دعا قبرستان کی یاد کر لو, پھر پڑھی نہیں جائے گی قبرستان میں. ہم صرف آدھی دعا یاد کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. آگے جملہ تو دیکھو کتنا خطرناک ہے, انتم لنا سلف, تم پہلے چلے گئے, ونحن بكم خلف, اور ہم تمہارے ساتھ اور تمہارے بعد ہیں, وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں. کیا سکھایا جا رہا ہے دیکھو یار. مردے کو کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مردے کو بولو انشاءاللہ میں بھی پھٹے پہ لیٹنے والا ہوں. یہ ہے پوری دعا. لوگ صرف السلام علیکم یا اہل القبور یاد کر لیتے ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب کا قصہ سن لیے گا دوبارہ. انا انشاء اللہ بکم لاحقون, یہ ہمیں دعا سکھائی ہے قبرستان میں جاتے ہوئے, انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں, لیٹنے والے ہیں. کل ہماری بھی یہاں 2-4 قبروں کے بعد ادھر کہیں جگہ, تھوڑے دن ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے بھائی. آپ سمجھ رہے بہت ٹائم ہے, بہت ٹائم ایسے گزر رہا ہے یار, ایسے گزر رہا ہے. پچھلا رمضان, ابھی کسی نے بتایا بھی رمضان 3-4 مہینے میں آنے والا ہے, حالانکہ ابھی تو گزرا ہے. تو جب قبرستان جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور اردو میں بول دیا کرو, اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو, تم پہلے چلے گئے, ہم تھوڑا اگلی ٹرین سے پہنچنا ہی چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم تم سے بہت جلد ملاقات کرنے والے ہیں. رات کو یہ دعا نہیں پڑھنا کیونکہ خوف زیادہ ہوتا ہے, ایسا نہ ہو اگلے ٹرین کے بجائے اگلی بوگی سے پہنچ جاؤ آپ خوف کی وجہ سے. تو موت زندگی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی, یہ تو نیچرل ہے. اللہ نے پیدا کیا کس کام کے لیے؟ مارنے کے لیے. آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا امریکہ پڑھنے کے لیے, اب وہ پڑھ رہا ہے, آپ حیران ہو رہا ہے یہ پڑھ کیوں رہا ہے, ابھی یہ کیا کر رہا ہے, اپنے دوست کو بھائی یہ پڑھ رہا ہے یار, میں نے تو کہہ رہے بھیجا کیوں تھا, پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. پڑھ رہا ہے بھائی, تو ابے کمبخت جب تو نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو پڑھے گا نا, اس پہ کیا حیرانگی ہے؟ تو جیسے یہ حیران ہوتا ہے نا, تو ایسے ہی ہم مرنے والے پہ حیران ہوتے ہیں, مرا کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجا کس کے لیے؟ مارنے کے لیے تو بھیجا ہے, اور تو اسی پہ حیران ہو رہا ہے مرا کیوں؟ تو بھیجا جس کام کے لیے ہے وہی تو ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ ٹھیک ہے مارنے کے لیے بھیجا, لیکن 90 سال میں مار دیتا نا, اتنی جلدی کیا پڑی ہے تجھے؟ یہاں اللہ میاں کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ 90 سال میں مارنے کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے, نبی کی صحیح حدیث ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا
تو 4 مہینے کا جب ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے کتنے سال جیے گا, کتنے سال کے لیے دنیا میں آیا ہے. کوئی 1 سال کے لیے, کوئی 2 سال کے لیے, کوئی 40 سال کے لیے, کوئی 45 سال کے لیے. یہ تو میں اور آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا ہے کہ میں 90 سال کے لیے ہوں. فرشتے نے میرے بھائی ہمارے بارے میں پہلے سے لکھ دیا ہے کہ طارق مسعود صاحب کتنے سال کے لیے, اور وسیم بھائی کتنے سال کے لیے, غفار بھائی کتنے سال کے لیے. جو جتنے سال کے لیے لکھ دیا نا, لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, قرآن کہتا ہے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کبھی گولی چل جائے گی, کبھی آپ ہی کا گارڈ آپ کو مار دے گا, کبھی کوئی غلط چیز کھا لی, کبھی ڈاکٹر مار دے گا. ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے, انجیکشن لگ گیا غلط, ڈاکٹر نے تو ٹیکا لگایا تھا ٹھیک کرنے کے لیے, وہ ٹیکا غلطی سے وسیم کا ٹیکا کس کو لگا دیا, غفار بھائی کو لگا دیا. تو بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں. جہاز تباہ ہو جاتے ہیں, ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ مشہور ہے نا, کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا, ایک اجنبی شخص آیا نا ان کے دربار میں, تو وہ بندے کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے ایک. تو بندہ ڈر گیا کہ یار یہ پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اتنے گھور کے. تو وہ جب وہ اجنبی شخص چلا گیا تو اس بندے نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ ہے, یہ تجھے گھور کے دیکھ رہا تھا. اس نے کہا آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں, یہ تو موت کا فرشتہ دیکھ کے چلا گیا ہے, دوبارہ چکر لگائے گا, تو آپ مجھے کہاں پہنچا دیں. سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی ہوائیں, انہوں نے پتہ نہیں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا, اللہ خیر جانے مستند ہے یا نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ کیا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اٹھا کے اس کو پہنچا دیا ہندوستان. اطلاع آئی کہ جی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ بھائی اس بندے کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے میاں نے مجھے کہا تھا کہ اتوار کے دن نا اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان سے, تو یہ ہفتے کو یہاں کیا کر رہا ہے. یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی بیٹھ کے ہندوستان کی فلاں لوکیشن پہ جائے گا تو نہیں پہنچ سکتا, میں گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں, وہی بندہ ہے کوئی اور تو نہیں ہے, وہی بندہ ہے کوئی اور تو نہیں ہے. دیکھو یہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن گئی. تو مریں گے میرے بھائی, اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ نہیں مریں گے, ہمارا باپ بھی مرے گا, ہم سب مریں گے. اس لیے موت کے لیے کیا کرو, اس لیے سب سے خوبصورت موت پتہ ہے کیا ہے, مرنا تو سب نے, سب سے خوبصورت موت ہے اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے. شہیدوں پہ ترس نہیں کھایا کرو, ترس تو ہم پہ, ہم اپنے اوپر کھایا کریں. اور شہادت کہاں ملتی ہے پتہ ہے آپ کو, حق کی خاطر بول رہے ہو, کوئی دہشت گرد مار کے چلا گیا, یہ شہادت ہے, حق بولنے پہ شہادت ملتی ہے. مظلوم کی مدد پہ شہادت ملتی ہے. ڈاکو تھا, چیز کوئی چھین رہا تھا آپ سے, آپ نے کہا نہیں دوں گا تاکہ ڈاکوؤں کو جرت نہ ہو, لڑتے ہوئے آپ نے اس کو قتل کر دیا, وہ جہنم میں, اس نے آپ کو مار دیا, آپ شہید. ایسے شہید کے نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا. آج کل لوگوں نے یہ شہادت کے یہ والا مرتبے کو تو بیان کرنا چھوڑ دیا, اس لیے لوگ ڈاکوؤں کے سامنے کیا ہو گئے, بزدل. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر نہیں لڑو. کسی درجے میں امکان ہو کہ آپ مار تو دو نا اس کو, ورنہ تو ذرا سا ہلو گے وہ مار دے گا. پھر اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ابھی ایک ڈاکو ڈکیتی کا کیس سامنے آیا کہ ڈاکو آئے, ان سے چھین کے چیزیں چلے گئے, بچی پہ بھی کنپٹ بندوق رکھ دی, انہوں نے پکڑا دی ساری چیزیں. اس کے بعد ان کے پاس اسلحہ تھا الحمدللہ, کہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے, وہاں گئے, جاتے ہی 2 ڈاکوؤں کو اڑا دیا. اتنی دل سے خوشی ہوئی کہ 2 ڈاکو جہنم میں الحمدللہ ڈال دی, اتنی خوشی ہوئی. اور ایسے موقع پہ کسی کو ڈاکوؤں پہ ترس آ رہا ہو نا تو سمجھو ملا ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ عوام ڈاکوؤں کو پکڑ کے کوٹ رہی ہو اور کوئی چھڑا رہا ہو, اس کو بھی لٹا دو, بشرطے کہ ڈاکو ہوں. یہ ایک اہم بعض دفعہ غلط فہمی میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کسی نے کسی سے ٹرک پوری کرنی ہو نا, کراچی میں مشہور کرتے ڈاکو ہے پکڑو مارو, پھر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ڈاکو تھا بھی کہ نہیں تھا, لوگ ایویں ہی آ کے جان سے مار دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ آدمی مر جائے, اس کا خیال کرو. یو پی پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بنا بے گناہ بندے کو کئی سال پہلے
کسی نے ڈاکو کہہ کے مارنا شروع کیا, لوگ آ کے جان سے ہی مارتے, حالانکہ وہ ڈاکو نہیں تھا, کسی نے اپنا ویسے ہی کوئی دشمنی نکالنی تھی. تو یہ بھی شہادت ہے, ڈاکو سے مقابلے میں آپ کی جان چلی جائے. اور ایسی اعلیٰ درجے کی شہادت ہے کہ نہ غسل دیا جائے گا اور نہ کفن, شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے. اور ایک شہادت وہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں لڑتے ہوئے گولی کھاؤ. یہ 3 شہادتیں ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی شہادت نہیں ہے. حادثاتی موت بھی شہادت ہے, لیکن اس کو مجازن شہادت کہا گیا ہے. جو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے نا, جس میں غسل کفن نہیں ہوتا, وہ یہ 3 قسم کی شہادتیں ہیں. ایک مولوی صاحب شہادت کی بہت دعائیں مانگا کرتے تھے, ہر وقت حلوہ تھے وہ. آج اس کے ہاں دعوت ہے, وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں, آج اس کے ہاں دعوت ہے, وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں, آج اس کے ہاں دعوت ہے, یہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں. دعائیں ہر وقت رو رو کے کیا ہوتی تھیں, اے اللہ شہادت کی موت دے. تو کسی نے کہا مولوی صاحب آپ جہاد پہ تو جاتے نہیں ہو, تو کیا کوئی حلوے میں بم رکھ کے دے گا آپ کو؟ سمجھ رہے ہو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے, اس سے سکون ملے گا, دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا احساس بڑھے گا. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی, کیونکہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ رہے گی نہیں آپ کی نظر میں. پھر آپ کا دل خالی ہو جائے گا کس کی محبت کے لیے؟ اللہ کی محبت. دل تو کسی نہ کسی کو چاہتا ہے, دل خالی نہیں رہتا. دنیا نکلے گی تو اللہ آئے گا, اللہ نکلے گا تو دنیا آئے گی. اس میں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ اب جن کے دل میں اللہ کی نہیں ہے محبت, ان کے دل میں دنیا کی ہوس ہے, دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں ان کے دلوں سے. یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے. اور یہ یاد رکھو, یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں 2 بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. تربیت مقصد نہیں ہوتی, کماؤ پوت بنانا مقصد ہوتا ہے. اس کو کہہ رہے ہو ایکچولی 2 بچے ہوں گے, ایک ڈاکٹر بنے گا, ایک انجینئر بنے گا. مقصد کیا ہے؟ کما کے لائے گا. تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے, ماں ہی کی تربیت نہیں ہے, تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت یہ نہیں ہے. تربیت ہے انسان کا بچہ بنے, بھلے ٹماٹر بیچے, رکشے والا بنے, لیکن ایماندار ہو. اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کی نظر میں ہے. اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے, عیب ہی نہیں ہے غربت. عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے؟ ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم اشرنی فی المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا, مساکین میں مجھے اٹھانا. ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہو, جس میں دوپہر 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے, پھر جاب تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے. یہ والی غربت یقیناً کیا ہے؟ عیب ہے. اللہ کی طرف سے غربت ہے, اور زیادہ تر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی. ہر ایک کو اللہ امیر بنائے گا ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, میں سب کو امیر نہیں بناؤں گا, کچھ کو امیر بناؤں گا, کچھ کو غریب, تاکہ امیروں کا کام بھی چلتا رہے. سارے امیر ہو گئے, سب کی فیکٹریاں کھل گئیں, تو ملازم امپلائی کون ہوگا؟ لیبر کا کام کون کرے گا؟ ابے سب نہیں کمپنیاں کھول کے بیٹھ گئے, تو کمپنی کے لیے تمہیں ملازم کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے. مالدار لوگ تھوڑے رہیں گے, پھر متوسط اور زیادہ, غریب سب سے زیادہ رہیں گے. دیکھو فوج میں آفیسر رینک جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا نا, تو اس کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. لیفٹیننٹ بہت زیادہ, کمیشن آفیسر سب لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے, تو سب لیفٹیننٹ سب سے زیادہ, پھر اس سے کم لیفٹیننٹ, پھر اس سے کم میجر, میجروں کی تعداد اور کم ہوتی ہے نا, پھر کرنل اس سے بھی کم. تو جتنا اوپر جائیں گے پھر آخر میں سب سے بڑا چیف آف آرمی وہ ایک ہی ہوتا ہے, اور جتنا نیچے آئیں گے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بہت مالدار تھوڑے سے ہوں گے, پھر تھوڑے زیادہ مالدار, پھر, اور غریبوں کی تعداد ہمیشہ سب سے پوری دنیا میں زیادہ رہے گی. اور جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دو, تو اس کا مطلب کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے, اللہ کی محبت کے بغیر دل اللہ کے ہاتھ میں, دل میں آپ سکون پیدا نہیں کر سکتے, یہ ناممکن ہے. اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بادشاہ نے کنٹرول کس کا کیا ہوا ہے؟ جسم کے بادشاہ, کائنات کے بادشاہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے جسم کے. اللہ کہتے ہیں کہ تو جو مرضی کر لے,
خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لے, دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. جب چاہوں گا گھما دوں گا. تبھی آپ نافرمانوں کا دیکھو, کہہ رہے ہیں یار کوئی ٹینشن کی وجہ ہی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار. ایک لاشعور میں ایک عجیب سا خوف ہے, ہر وقت ایسے رہتے ہیں یہ. تو وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ جدھر کو چاہے گھماتے رہتے ہیں اس کو. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو زور لگا لے. جیسے کسی ڈاکٹر کو نے آپ کو دوا دی, آپ ڈاکٹر کی دوا نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک نسخہ ہے میں وہ کوٹ کے بناؤں گا. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی اس میں یہ تیرے جو نسخہ ہے نا دیسی, اس میں یہ نقصان دہ چیز ہے, یہ نقصان دہ چیز ہے. ڈاکٹر حکیم سب منع کر رہے ہیں, آپ نے کہا نہیں, تو وہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی تو بسم اللہ کر, تجربہ کر کے دیکھ لے, لیکن مرے گا تو میرے پاس نہیں آنا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں ایک کامیاب زندگی کا نسخہ میں نے بتایا ہے, لیکن تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ یقین نہیں کر لے, اخپل طریقہ اختیار کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے اختیار کر لو. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل تو ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ کا بچہ غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب بھاگا کسی کمپنی میں جاب کے لیے, آپ نے منع بھی کیا, ڈنکی لگا کے گیا, منع کر رہے ہو نہیں جا رہا, ہر طرح سے سمجھا دیا, آپ سے ناراض ہو کے نہیں جی نہیں ماننی باپ کی. کمپنی جہاں جا کے جاب کرنی ہے اس کا اونر آپ کا دوست ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے چلا جا بھائی, کمپنی کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے کنٹرول میں, میں جاب ملنے ہی نہیں دوں گا تجھے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں تم سکون اور خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لو. اسباب اختیار کر سکتے ہو, جہاں سکون آئے گا جسے دل کہا جاتا ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول. میں جدھر کو چاہوں گا گھما دوں گا. ساری اسباب ہو کے بھی خوشی نہیں ملے گی تمہیں. اب میرے بھائی ایک بات یہ طے ہو گئی ہے نا, میں ہمیشہ اس ٹاپک پر بیان کر کے آخر میں جو اصل موضوع ہوتا ہے اس پہ ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2:24 ہو رہے, بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ سے محبت سب سے غالب رکھنی ہے, یہ اس کائنات کا مقصد ہے. اب وہ محبت پیدا کیسے ہو؟ وہ محبت, اس کے لیے بہت سارے طریقے علماء بزرگان دین اختیار کرواتے ہیں. اب لوگوں نے بزرگوں سے تعلق ہی چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں دیکھو جس ہر چیز اس کی مارکیٹ سے ملتی ہے نا, کیا خیال ہے؟ خوشبو خریدنے کے لیے قصائی کی دکان پہ جاؤ گے یا خوشبو کی مارکیٹ میں جاؤ گے آپ؟ جلدی بات میں 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. خوشبو خریدنے کے لیے خوشبو گوشت کی مارکیٹ سے ملے گی یا خوشبو کی مارکیٹ سے؟ مچھلی آپ نے خریدنی ہے, ٹماٹر والے کے پاس چلے گئے کہ مجھے مچھلی چاہیے, وہ کہے گا پہلے آپ کو ڈاکٹر چاہیے جو آپ کے دماغ کا علاج کرے. مچھلی چھوڑیں آپ, پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ. تو اسی طرح اللہ کی محبت کن سے ملتی ہے؟ ان لوگوں سے ملتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو اور وہ اس محبت کو بانٹ رہے ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھو, الرحمن فاسأل بہ خبیرا. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی. الم تر الی ربک کیف مد الظل, دیکھتے نہیں کیسے سایوں کو سمیٹتا ہوں. خلق من الماء بشرا, دیکھتے نہیں پانی کے ناپاک قطرے سے کیسے ایک انسان کو بناتا ہوں اور ددیال نلیال اور سسرال کا خاندان دے دیتا ہوں اس کو. پانی کو ایسی عزت دے دی. دیکھتے نہیں آسمان سے کیسے پانی برساتا ہوں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ, پانی ایک جگہ برستا ہے, نہروں اور چشموں کے ذریعے پھیلتا پوری دنیا میں. مرج البحرین ھذا عذب فرات, دیکھتے نہیں میٹھے اور کھارا پانی کیسے ایک ساتھ چلتا ہے. وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا, کیسی دیوار درمیان میں کھڑی کر دی, نہ کھارا میٹھے میں جا رہا ہے اور نہ میٹھا کھارے میں جا رہا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, پانی کا کام ہے ڈبونا. دیکھتے نہیں اتنے بڑے بڑے جہاز کتنے ٹنوں من مال لے کے سمندر کی پشت پہ تیرتے ہوئے سفر کرتے ہیں. دیکھتے نہیں اس نے تمہارے لیے کیسے اولاد کو پیدا کیا. دیکھتے نہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, دیکھتے نہیں انار کو کیسے دانے اس میں نکلتے ہیں, گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیسا خوشنما درخت بنتا ہے اور کیسا خوبصورت پھل. اللہ اپنی قدرت بیان کرتے کرتے کہتے ہیں الرحمن, رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو, وہ انار میں الجھا دیں گے, وہ دودھ میں الجھا دیں گے, وہ بارش کے پروسیس میں الجھا دیں گے, وہ تمہیں مادی چیزوں میں الجھا دیں گے. رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے فاسأل بہ خبیرا, باخبر سے پوچھو جو رحمان کی محبت اور اس کی معرفت کو جانتا ہو. وہ اللہ والے تمہیں بتائیں گے, وہ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں بتائیں گے تمہیں.
لمس یونیورسٹی کا میڈیکل سائنس کا پروفیسر دودھ پہ رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے کہ دودھ ایسا ہے، لیکن جو رحمان کو جانتا ہے وہ دودھ سے دودھ بنانے والے تک پہنچے گا. ان لکم فی الانعام العبرہ کی آیتیں پڑھے گا، تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. دیکھو ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہوں، کیسا چکنا گاڑھا دودھ تمہارا رب ان سے پیدا کرتا ہے جو تمہارے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر نہیں بتائے گا رحمان کے بارے میں، ڈاکٹر دودھ کے بارے میں رپورٹ پیش کر دے گا کہ سوکھے چارے سے دودھ کیسے بنتا ہے. آپ کو اللہ والے بتائیں گے کہ جس نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا وہ کیسا طاقتور اور صاحب کمال بادشاہ ہے، اور کیسا اپنے بندوں پر احسان کرنے والا بادشاہ ہے. دودھ تو صبح و شام پی رہے ہو، دودھ پلانے والے سے محبت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے کہنے پہ حی علی الصلاح جب وہ اذان کہلواتا ہے مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس کے کہنے پہ نظر کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کہنے پر ماں باپ کے سامنے ماں باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ باتیں تمہیں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر نہیں بتائیں گے. یہ باتیں تمہیں کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو رحمان کو پہلے سے جانتا ہو، جس کے دل میں رحمان کی محبت ہو. تبھی اللہ کہتے ہیں الرحمن فصل بھی خبیرہ. رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو، سیاستدانوں سے مت پوچھو. رحمان کا انٹروڈکشن وہ کروائیں گے جو رحمان کو جانتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خوشبو ملے گی عطر کی مارکیٹ میں، گوشت ملے گا گوشت کی مارکیٹ میں. اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کی مارکیٹ میں ملے گا آپ کو. تبھی ہم کہتے ہیں تبلیغ میں وقت لگایا کرو، 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں. لوگ کہتے ہیں ہم نے وقت لگایا میں تو کچھ آیا ہی نہیں. مسائل نہیں آئیں گے تمہیں تبلیغ میں، وہ علماء کے پاس بیٹھنے سے آئیں گے. لیکن جب صبح و شام اللہ کی باتیں سنو گے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، دین کے ماحول میں جڑو گے تو اللہ کی محبت آئے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جایا کرو، بزرگوں سے تعلق قائم کیا کرو، وہاں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا. نفرت والی تقریریں سنو گے تو نفرت ہی پیدا ہوگی. فلانا ایسا ہے تو ڈمکانا ایسا ہے. تو آج دیکھو نا یوٹیوب پہ ایک تماشا مچا ہوا ہے، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، اور جو سب کے خلاف ہے وہ کہتا ہے میں کسی کے خلاف نہیں، حالانکہ وہ سب کے خلاف. تو سب ایک دوسرے کے خلاف ٹانگیں کھینچنے میں، وہ نواز شریف اور شہباز شریف اور پی ٹی آئی اور عمران خان اور آرمی چیف، ان مذہبی اسکالر سے نکلو تو سیاستوں میں جھگڑتا ہے. زبان ہی گندی ہو جاتی ہے. وہ چور ہے تو وہ فلانا ہے تو وہ ڈمکانا ہے. بھائی جو ہے وہ آپ کے کہنے سے چینج. اپنے منہ کو کیوں گندا کر رہے ہو یار؟ اور یاد رکھو جن کو ہم بہت غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اتنے غلط ہو جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. ہمیں تو جسے ٹھڑک ہوگی اس سے بدترین دنیا میں کوئی ہے نہیں، اور جس سے ہمیں عقیدت ہوگی اس سے نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں. یہ تو ہم خود غلو کا شکار ہیں. میں بار بار کہتا ہوں جس سیاستدان کو آپ بہت برا سمجھ رہے ہو اتنا برا نہیں سمجھو، تھوڑا سا کم سمجھ لو بس. اور جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو اس کو بھی تھوڑا سا کم اچھا سمجھنا. بہت اچھا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا آپ بولتے. کیوں نہیں بھائی؟ جس سیاستدان کو آپ بہت برا سمجھ رہے ہو ہوگا برا، اتنا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہو. جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو ہوگا بہت اچھا، اتنا نہیں جتنا آپ نے سمجھنا شروع کر. اعتدال میں لے کر آؤ میرے بھائی. ہمارے مسائل یہ نہیں ہے، اصل ہمارے مسائل کیا ہیں؟ کچھ اور ہیں. ہاں جب ووٹ دینے جانا ہو تو پھر تحقیق کرو، اس کے بعد جس کو سمجھ میں آتا ہے ووٹ دے دو. ہر وقت کرنے کی ضرورت کیا ہے منفی باتیں؟ جب ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتا ہے تو اللہ دل سے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ دیکھو جو بادشاہ لوگ ہیں وہ غلط جگہ پہ جائیں گے. بادشاہ جب علاقے میں کوئی سیاسی لیڈر بلایا جاتا ہے نا، علاقے کو صاف کروایا جاتا ہے، پھر آتے ہیں وہ لیڈر، گندے نالے بہ رہے ہوں، سیاسی لیڈر بھی نہیں آتا. تو اللہ بھی اس دل میں آتا ہے جو صاف ستھرا دل ہو. گٹر ابلنے والے دلوں میں اللہ جگہ نہیں بناتا. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اصول بیان کیے، ضابطے بیان کیے، اور ساتھ ساتھ کامیاب لوگوں کی علامات کو بھی بیان کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتی ہے، اس کا تعلق اگر صحت سے ہے، کوئی خوراک ہے، کوئی حکیم صاحب نے کوئی معجون بنائی ہے طاقت کی، تو وہ خوراک کے فضائل بھی لکھے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ کہ جن لوگوں نے وہ خوراک استعمال کی ہے ان کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں کہ یہ علامتیں دیکھ لو ان میں.
بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ہدایات پر عمل کیا تو آج ان کی صحت دیکھ لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جم میں بڑے بڑے بلڈرز کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، یہ آپ کو مائل کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ کچھ دن ہمارے پاس آئیں ایسے ہو جائیں گے۔ کہ میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ہم ویسے ہو جائیں۔ عجیب سی باڈی ہوتی ہے باڈی بلڈر کی، سمجھ میں آنے والی، یہ نیچرل نہیں ہے، لیکن خیر لوگوں کو، نوجوانوں کو ایسا بننے کا شوق ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کچھ علامتیں بیان کی ہیں کہ جو میرے احکام کو فالو کرتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں، پھر یعنی وہ کیسے ہو جاتے ہیں وہ اللہ نے بیان کر دیا۔ تو چونکہ اس دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کا انکار کرنے والے۔ جو انکار کرنے والے ہیں ان کی علامتیں بھی اللہ نے بیان کی، اور جو ماننے والے ہیں ان کی علامتیں بھی اللہ نے بیان کی۔ جو نہیں ماننے والے جذباتی ہوتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں، بدخلق ہوتے ہیں، بد اخلاق، برداشت نہیں ہوتی ان میں، لالچی ہوتے ہیں۔ جو ماننے والے ہیں سخی ہوتے ہیں، جلد باز بولو بھائی نہیں ہوتے، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، شکر کرنے والے ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ علامتیں اللہ نے اس لیے بیان کی کہ یہ بتا دیا کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں، اور جتنی اخلاقی برائیاں ہیں وہ نہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ اخلاقی صفات کیا ہیں جو ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں، ان میں قرآن بہت ساری صفات کو بیان کرتا ہے، بہت مختلف مقامات پر۔ اب ان صفات کو سامنے رکھ کے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا شمار ماننے والوں میں ہوتا ہے یا نہ ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ بھئی ایک حکیم صاحب نے کہا یہ طاقت کا ایسا کیپسول ہے کہ یہ آپ کھائیں گے تو ایک دم آپ کی باڈی میں انرجی پیدا ہو جائے گی، طاقت پیدا ہو جائے گی، پابندی سے کھائیں گے تو ملک کے سب سے بڑے بلڈر بن جائیں گے، لیکن آپ کھا رہے ہیں تو اور دبلے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یا تو حکیم جھوٹ بول رہا ہے، یا آپ کی باڈی اس کو قبول نہیں کر رہی، آپ کے اندر ہی کوئی فالٹ ہے، یا آپ کھا ہی نہیں رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں۔ تینوں میں سے ایک بات تو ہوگی نا، آپ کھا ہی نہیں رہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، ان کی جو صفات بیان کی ہیں، کوالٹیز بیان کی ہیں، وہ کوالٹیز اگر میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر، یا تو اللہ نے غلط کہا کہ میرے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ ایسے تو ہوتے نہیں ہیں، یا ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں، یا ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہم اچھی صفات کو برا سمجھ رہے ہیں اور بری کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جو مانتے ہیں، جو مجھے، اب دنیا میں دو ہی طبقے ہیں نا بڑے، مذہبی لوگ اور مذہب کو فالو نہ کرنے والے، دو ہی طبقے ہیں نا دنیا میں۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ بھی نہ ماننے والوں میں ہی آتے ہیں اللہ کی نظر میں، ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کا ماننا اللہ نہیں قبول نہیں کرتا کہ یہ ہے وہی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں جب تک تم تورات اور انجیل کو حقیقت میں نافذ نہیں کر دیتے، اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کی حفاظت ہی نہیں کی، آگے اس کو نافذ کرنا تو دور کی بات۔ تو کہیں بھی ان کی زندگیوں میں آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نظر نہیں آئیں گی۔ مسلمانوں میں آج بھی ہول سیل کے حساب سے ایسے لوگ ملیں گے جو مکمل قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی، جو اپنے بندوں کی، اپنے ماننے والوں کی صفات قرآن میں بیان کی ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں، یعنی انسانیت کی معراج ہے، وہ روحانی اعتبار سے انسان کو بہت زیادہ بلند کرنے والی۔
ان میں دو صفات تو قرآن بہت زیادہ بیان کرتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ينفقون مضارع ہے، اس کا مطلب کنٹینیو یہ کام، بول لو نا کیا ہو گیا، ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ بتاؤ انسانیت کا خیر خواہ وہ شخص زیادہ ہے جو کنجوس ہے یا وہ زیادہ ہے جو پیسہ، بولو نا یار، خرچ کرتا ہے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے نماز تو صرف مسلمان پڑھتے ہیں لیکن خرچ کرنا تو دوسری قومیں زیادہ کرتی ہیں۔ انسانیت کی خیر خواہی اللہ کے نام ماننے والوں میں ماننے والوں سے زیادہ ہے، جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ، تبھی تو اس جذبے سے ہی تو خرچ کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے بیس کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ، یہ ماننے والوں میں زیادہ ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ زیادہ ہے۔ نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے نا، تو بھائی یا تو معاذ اللہ اللہ نے غلط کہا، یا معاذ اللہ وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، بات الٹی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اللہ نے سچ کہا، مانتے تو ہم ہیں، وہ تو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں۔ تو اب تیسری چیز رہ گئی ہے کہ ہماری نظر دھوکہ کھا رہی ہے۔ ہماری نظر کیا کر رہی ہے بھائی؟ دھوکہ کھا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انسانیت کے خیر خواہ ہیں، حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ اب میں یہ ٹاپک لے کے نہیں چلوں گا، اس پر میرے بہت بیانات ہو چکے ہیں کہ مسلمان آج بھی انسانیت کی خدمت میں دوسروں کی قوموں سے آگے ہے، آج بھی آگے ہے، بہت آگے ہے۔ ہم کسی کے نا ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کا گیٹ اپ اخلاق والا ہوتا ہے، بہت اچھے نظر آئیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ آج بھی انسانیت کی خدمت میں خرچ کرنے کے حوالے سے مسلمان دنیا میں سب سے آگے ہے، بہت خرچ کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور نہیں کر رہے تو پھر کرو بھائی، نہیں کر رہے تو کرو پھر بھی نہ کر کے بھی جتنا اسلام کہہ رہا ہے اتنا نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی دوسری قوموں سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ ایک ایک آدمی 10 افراد کی کفالت کرتا ہے، گوروں میں ملے گا ایسا آپ کو؟ بولو بھائی، نہیں ملے گا۔ مسجدیں، یہ جتنی مسجدیں انڈیا پاکستان میں بنی ہوئی ہیں یہ ہندوؤں، یہ کیا گورنمنٹ نے بنائی ہیں بھائی؟ تو لوگوں نے پراپرٹی خرید کے بنائی ہے، ایک دھیلے کا بھی حکومتوں کی طرف سے تعاون نہیں ہوتا، پھر بھی مسجدیں بھی چل رہی ہیں، مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ میں ایک مدرسے گیا، ایک ہٹا کٹا بیل، اچھا خاصا قداور۔ میں نے مدرسے والوں سے پوچھا کہ یہ بیل ابھی کٹ رہا ہے طلبہ کے کھانے کے لیے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے، تو یہ کتنے دن چلے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹائم کا کھانا ہے، جبکہ مدرسے کی کوئی سورس آف انکم بولو نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں مدرسے ہیں، تبھی تو گورنمنٹ ان مدرسوں کو اپنی تحویل میں نہیں لیتی، گورنمنٹ کے باپ میں بھی دم نہیں ہے ان کو کھلانے کا۔ جنرل مشرف کے دور میں جب یہ ہوا نا کہ یہ مدرسے اپنی تحویل میں لی جائے، تو ماہر معیشت کو اس نے ان کے ذمہ لگایا کہ ان کا بجٹ دیکھو کتنا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے، نہیں کھلا سکتے۔ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ مسلمان قوم ٹیکس چور ہے، گورے ٹیکس دے دیتے ہیں، ہم ٹیکس نہیں دیتے۔ پوچھو تو صحیح کیوں نہیں دے رہے؟ پتہ ہے کہ حکمرانوں کی تون بھرنے کے علاوہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ٹیکس سے 20 گنا رقم کسی یتیم خانے میں دے دے گا مسلمان، کسی مدرسے میں دے دے گا، کسی بیوہ پہ خرچ کر دے گا، کسی ہسپتال میں دے دے گا۔ گورنمنٹ کو لوگ نہیں دیتے کیونکہ ابھی 5-5 ارب روپے کے کیسز اب بھی چل رہے ہیں، اور اپنی ٹھڑک نکالتے ہیں فوج پہ۔ ہم فوج کے کوئی
جو ہے نا فوج کی طرف سے، میں کبھی کبھار حمایت میں بیان کرتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں اس کو فوجیوں کی طرف سے پیسے ملتے ہوں گے. فوج کی حمایت ہم اس معنی میں نہیں کر رہے کہ وہ فوج ہے. فوج بمقابلہ یہ سیاسی لیڈر. جب آپ فوج کی مخالفت کرتے ہو نا تو مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوتی، اصل میں آپ ان سیاسی لیڈروں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو جن پہ جو پورے ملک کا دیوالیہ جنہوں نے نکال دیا ہے، ان کے مقابلے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. باقی ظاہر ہے دودھ سے دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. تو کس قدر یہ قوم خرچ کرتی ہے، کس قدر ٹیکس نہیں دیتے، کیونکہ پتا ہے کہ ٹیکس صحیح ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوگا. ابھی پنجاب میں بہت بہترین ٹرین بنا دی ہے، دیکھا ہوگا دبئی کے طرز، بہت اچھا کام. لیکن جس قوم کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، وہ ٹیکس کے پیسوں سے ایک شہر کو اتنا نوازیں کہ اس میں دبئی کے طرز کی لوکل ٹرینیں چل رہی ہوں اور باقی پنجاب اس کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں. تو یہ ٹیکس کا کیا ہو رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی مہنگی ٹرین ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ ہر گھر کو ایک گاڑی دے دیتی نا تو وہ بھی دے سکتی تھی. کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کراچی کا حال دیکھو. اور چلو پنجاب کا کیا ہوتا، پنجاب کا بھی ایک شہر، تو یہ تو پھر بھی غنیمت ہے. ٹیکس کی رقم استعمال تو ہوئی نا، غنیمت ہے. غلط ہوئی صحیح ہوئی الگ ہو تو گئی، زیادہ تر تو یوز ہو ہی نہیں رہی ہے، استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. تو مسلمان اتنا خرچ کرتا ہے. وہاں میں بتا رہا تھا مدرسے میں ایک ٹائم کا کھانا ایک کٹا نہیں، پورا بیل، ایک ٹائم کا کھانا. اب آپ یہ سمجھتے ہوگے کہ مدرسے کے طلبہ پورا بیل ہڑپ کر جاتے ہیں، اتنے پیٹوں ہیں. طلبہ بہت ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور مدرسے کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ لوگوں کو اعتماد ہے مدرسوں پر، حالانکہ 24 گھنٹے میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے اشارتاً کنایتاً مدرسوں کے خلاف، پھر بھی لوگ دے رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پھر بھی دوسروں کی نسبت، میں مانتا ہوں کہ کچھ مدرسوں میں گڑبڑ بھی بہت ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے مدرسے میں دینے سے پہلے بھی تحقیق کریں آپ. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ خیر غالب ہے. بعض لوگ مدرسے کے نام پہ دکانداری بھی کرتے ہیں. بہترین ذریعہ آمدن ہے کہ آپ 4 دیواری کھڑی کر کے 4 یتیم بچے کہیں سے ادھار لے کے ڈال دیں اس میں، پھر دیکھو نوٹ چھاپنے کی مشین، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی یتیم بچوں کا سہارا لے کے 8-10 رکھ لیے اور دیکھ چل رہی ہے. بکرے آ رہے ہیں اور کھا رہے ہو، محتمم صاحب بھی کھا رہے ہیں اور ان کی دعوتیں بھی کر رہے ہیں طبیعت سے. بہت سی رپورٹیں آئی ہیں کہ بکروں کی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پبلک کو کھلایا جا رہا ہوتا ہے صدقے یہ بکرے. تو اس لیے یہ بھی قوم میں ایک سخاوت کا جذبہ ہے نا، کہ یہ تحقیق بھی نہیں ہو رہی کہ یہ کم بخت خرچ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں لوگ. تو لوگوں میں تو دینے کا جذبہ ہے، لیکن بعض لوگ اس جذبے کو ناجائز کیش کراتے ہیں. لیکن دینے والے کو بھی چاہیے بھائی، دینے کا جذبہ ہے تو تحقیق تو کرو کہ یہ جگہ خرچ کرنے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے. اب ایسا نہ ہو آپ یہ بزنس سیکھ لیں، ورنہ یہ ہے بڑا ٹائٹ بزنس، حرام ہے لیکن ہے. 4 دیواری کہیں بھی خریدو بھی اپنے پیسے سے نہیں، وہ بھی دوسروں کے پیسوں سے خریدو. اور 5-6 یتیم کہیں سے بھی ادھار، کوئی یتیم بچوں کو داخل نہیں کر رہا تو ان کے ابا کو سے ادھار لے لو تھوڑے دن کے لیے، اور وہ جو چندہ ان کے نام پہ آئے گا اس میں تھوڑے ان کے ابا کو بھی دے دینا، تو وہ پھر وہاں سے بہترین ذریعہ ہے، بس بہترین. اور دبا کے ہو رہا ہے، لوگ صرف داڑھی دیکھ لیتے ہیں کہ داڑھی ہے اور جھوٹ کیسے بولے گا. داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. داڑھی والا جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنے والے داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں. سمجھتے ہو؟ نہ جھوٹ بولنے پر پابندی ہے، نہ داڑھی رکھنے پر پابندی. کہ جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ گیٹ اپ بنا لیتا ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا گیٹ اپ بنانے میں. یہ روحانی عاملوں کے گیٹ اپ تو آپ دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ نور کے ڈبے خرید کے باقاعدہ برش سے اپنے چہروں پہ نور کیا ہوا انہوں نے، اسی گیٹ اپ کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں. اور اب تو روحانی عاملوں کے لیے نور کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. عجیب ایسے جیسے لگتا ہو کہ دیکھنے سے لگتا ہے چنگیز خان کی اولاد میں ہے. یہ کوئی چہرے پہ رونق بھی نہیں ہے، گٹکے کی بدبو، چرس اور بھنگ، پھر بھی روحانی عامل بنا ہوا ہے. تو خیر، تو خرچ کرنے کا جذبہ ہے، یہ جذبہ غیر مسلموں میں نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ان کے جو ٹرسٹ ہیں وہ تو ان کا اتنا بجٹ ہے سالانہ، اتنا خرچ کرتے ہیں وہ بھائی، وہ ڈالر میں ان کو چندہ ملتا ہے.
سمجھ رہے ہو؟ وہ تھوڑا ہو کے بھی ڈالر کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، ہمارا بہت زیادہ ہو کے بھی کرنسی کی ویلیو کم ہے۔ تو اللہ نے اہل ایمان کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں، ان میں نماز اور بولو بھائی خرچ کرنا، یہ ہول سیل کے حساب سے کس میں پایا جاتا ہے؟ مسلمانوں میں۔ اور اگر نہیں پایا جاتا تو آپ کو پیدا کرنا پڑے گا، مسلمان کنجوس نہیں ہوتا۔